بیماری سے بچا کے رکھا، اور نہ صرف صحت اور تندرستی بخشی بلکہ زندگی اور زندگی گزارنے کی ساری چیزیں بھی ہمیں فراہم کی۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے اور وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، یاد رکھیں کہ یہ ٹاپک جب ہم سنیں گے کلام کے بارے میں سیکھیں گے، ہم خدا کی ایک اس اگاپے محبت کو جانیں گے وہ جو انسان سے کرتا ہے۔ میں یا میرے والدین یا دنیا میں کوئی بھی ذہن و انسان جو اس زمین پر زندگی گزار رہا ہے، خواہ وہ جیسا بھی کیوں نہ ہو، اس کی محبت کے اندر کمی آ جائے گی، مگر خدا کی محبت کے اندر کمی نہیں آتی، اور خدا کی محبت ایک جیسی رہتی ہے، وہ یکساں رہتا ہے، وہ کبھی اس کی محبت کے اندر کمی نہیں آتی ہے، اس کی کمی وہ جلال کا بادشاہ، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمارا خداوند زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں دوسرا تواریخ اس کا 33واں باب، اور اس کی پڑھیں گے پہلی آیت سے۔ میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی، اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا، وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بلیم کے لیے مذبح بنائے، اور یسیرتیں تیار کی، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی، اور اس نے خداوند کے گھر میں جس کی بابت خدا نے فرمایا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہمیشہ رہے گا، مذبح بنائے، اور اس نے خداوند کے گھر کے دنوں دونوں شہروں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذبح بنائے، اور اس نے بن ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا، اور وہ شکون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروحوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی، جس سے اسے غضب دلایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے سو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے توبہ۔ آج ہم جانیں گے کہ جب ایک انسان خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا کس حد تک اس کی دعا سنتا ہے، اور خدا کیسے کیسے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ایک سچائی ہمیشہ رہتی ہے کہ ابلیس ہمیں 24 گھنٹے یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارا ماضی کیا ہے، ہم پیچھے کیا چھوڑ کے آئے، ہم نے کیسے گناہ کیے، ہماری بدکاری کیسی تھی، ہمارے فعل کیسے تھے، ہمارے اعمال کیسے تھے، اور وہ ہمیشہ ہمیں ایک ہی بات یاد دلاتا ہے کہ تو گناہگار ہے، تو کبھی بچ نہیں سکتا، اور تیرا گناہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تیرا گناہ قائم رہے گا، خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے۔ یہ در حقیقت وہ سوچ، وہ خیال ہے جو انسانی ذہن اور اس کے تصورات میں 24 گھنٹے اس کے ذہن میں قائم رہتا ہے، اور وہ جب بھی کبھی دکھ میں جاتا ہے، پریشانی میں جاتا ہے، یہ سوچ اس کے ذہن کے اندر آتی ہے کہ شاید میرا کوئی گناہ مجھ پر آ گیا، میں بیمار ہو گیا، میرے بچے بیمار ہو گئے، شاید میری کوئی بدی جو ہے مجھ پر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے میرا گھرانہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں، دکھ میں، کرب میں۔ اور بعض اوقات ان سوچوں کو لے کر ابلیس ہمیں پریشان کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، پرگشتہ کرتا ہے، اور اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور خدا راست بازوں کا خدا ہے، اور خدا اب ہمیں معاف
نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے اس کے حضور میں بہت گناہ کیا ہے اور بہت بدی کی۔ مگر یاد رکھیں کہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا، اور خدا کا کلام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ شریر کی توبہ تک کیا پہنچے، نوبت پہنچے، اور خدا چاہتا ہے کہ شریر توبہ کرے۔ کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں، پرانے نامے کے اندر ایک ایسا بادشاہ جس نے 12 سال کی عمر کے اندر سلطنت کرنا شروع کی، اور اس کے باپ کا نام حزقیہ بادشاہ، اور یہ وہ بادشاہ ہے در حقیقت یہ خدا کے ساتھ وفادار چلتا رہا، اور نہ صرف وفادار رہا بلکہ اس نے خدا کے لیے بہت سے نیک کام کیے، اور خدا نے اپنے بندہ کو بھیجا اور کہا کہ تو حزقیہ سے کلام کر اور کہہ کہ خدا کا کلام نازل ہوا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کا نظام اب سنبھال لے، کیونکہ اب تیرے دن جو زمین کے ہیں وہ پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اور حزقیہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے خدا سے کہا کہ خداوند مجھ پر رحم کر، اور پوری اس نے خلقت کو بھی، کلیسیا کو بھی روزہ رکھوایا، خود بھی روزہ رکھا، ٹاٹ اڑا کہ خدا میری عمر دراز کرے، اور خدا نے اس کی عمر دراز کی، اور 15 سال حزقیہ بادشاہ کی عمر آگے بڑھ گئی۔ مگر جب 15 سال اس کی عمر آگے بڑھی تو جس طرح وہ خدا کے ساتھ چلتا آیا اس طرح وہ آگے چلا رہے، اور اس نے خدا کی نظر کے اندر بدی کی، اور اسی دوران میں اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، اور اس کا نام اس نے منسی رکھا۔ اور جب منسی رکھا اس کا نام، اور اس کے بعد حزقیہ اور خدا کا تعلق کمزور ہو گیا، اور حزقیہ خدا کی قربت سے دور چلا گیا، اور اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ میل ملاپ بنا لیا، بدی کی، بدکاری کی خدا کی نظر میں، اور جو آخری کے 15 سال اس کی زندگی کے تھے اس نے زمین کے اوپر خدا کی نظر کے اندر بدی کی، اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ سو۔ اور جب اس کا بیٹا مرنے کے بعد جب وہ 12 برس کا اس کا بیٹا ہوا تو وہ سلطنت کرنے لگا، اور منسی نے جب سلطنت کرنا شروع کی تو کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے ان تمام قوموں کی نسبت جو زمین پر تھی سب سے زیادہ بدی کی، اور نہ صرف بدی کی بلکہ قوم کو گمراہ کیا، اور قوم کو متحرک کرا دیا کہ انہیں بت پرستی کرنی ہے، جادوگروں کے ساتھ اس نے رابطے رکھے۔ ہے اسرائیل کا بادشاہ، ہے یہودا کے قبیلے کا بادشاہ ہے، اسرائیل کا بادشاہ ہے، خدا کا منصوب ہے، خدا کا چنا ہوا ہے، چنے ہوئے گھرانے میں سے، مگر خدا کی نظر کے اندر بدی کر رہا ہے، اور اس نے خدا کو غضب دلایا، اور نہ صرف غضب دلایا بلکہ اس نے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو اس قدر ان کا قتل عام کیا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ یروشلم ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک خون سے بھر گیا، اور اس قدر قتل عام۔ اگر ہم آج اظہار ثانیوں کی بات کریں، تکلیفوں کی بات کریں، پریشانیوں کی بات کریں، تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج مسیحوں کے لیے کوئی نیا چیپٹر نہیں ہے، بلکہ یہ چیپٹر بائبل میں شروع سے ہے کہ ہم جو خدا کے ہیں ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی ہے۔ کلام میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں لوگ تمہیں میرے نام سے کیا کریں گے؟ لعن طعن کریں گے، تمہیں ستائیں گے، اور در حقیقت یہ آج نہیں ہے بلکہ یہ شروع سے ہے۔ جب خدا کے ساتھ لوگ چلنے والے ہیں، یاد رکھیں کہ ان کی زندگی کے اندر تکلیفیں، پریشانیاں، اور ان کی زندگی کے اندر آزار ثانیہ ہیں، شروع سے ہی ابلیس ان کا مخالف ہے، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے یہ خدا کو چھوڑ دیں اور خدا کی حضوری سے باہر آ جائیں، خدا سے یہ کنارہ کشی کر دیں، اور ان کے راستوں میں رکاوٹ ڈالی جائے، ان کو آزمایا جائے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اور جو مسیح کی
بابت پڑھے، لکھا ہے کہ اور آزمانے والے نے اسے۔ تو ایسی بھی آج ہماری آزمائش، اگر ہم آج موجودہ دور کے بارے میں دیکھیں تو جو کچھ آج ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا جو کچھ آج ہم مسیح قوم کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے، نوجوان بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب تم ایسے ہوتے دیکھو تو اپنا سر فخر سے اونچا کر لینا، کیونکہ جب تم پر اذیت آئے گی، تکلیف آئے گی، تو کلام میں لکھا ہے وہ مسیح کے نام کے سبب سے آئے گی، اور ہمیں فخر کرنا ہے، تکلیفوں میں بھی فخر کرنا ہے، دکھوں میں بھی فخر کرنا ہے۔ اور ہم جو کہ اس زمین پر مسافر ہیں، یاد رکھیں کہ جب ہم عذاب ثانیوں میں بھی صبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو خدا ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے اور ہمیں زور دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر بہت ساری ایسے واقعات ہو رہے ہیں، یہ شروع سے چلتا آیا ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ کی بات کریں تو حزقیہ بادشاہ، اس نے بھی خدا کے ماننے والوں کو قتل کروایا، اس کی بیوی نے بھی۔ اگر ہم اس سے مصر کے دور میں چلے جائیں تو خدا کے لوگوں کی غلامی ہم دیکھتے ہیں، نبوکدنصر اور دارا بادشاہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی خدا کے لوگوں کو قید کیا۔ اور پھر ہم رومی حکومت کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی خدا کے لوگوں پر حکمرانی کی اور اذیت دی، تکلیف دی، تاکہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو تکلیف دی جائے، دکھ دیا جائے، مصلوبیت کا عمل جاری ہو گیا۔ اور آج جب ہم اس موجودہ دور کے اندر دیکھیں، رومی حکومت کے بعد ایک اور حکومت آ رہی ہے 1900 صدی کے اندر، اور وہ 1945 تک اس کا عروج رہا۔ ہم ہٹلر کی حکومت دیکھتے ہیں، اور اس نے بھی اہل یہود کے لیے وہ ایک ایسا نشان بن گیا، خوف کا نشان، اور وہ جہاں یہودیوں کو دیکھتا تھا ان کو مارتا اور ان کو تکلیف دیتا، اور اس نے ہزاروں یہودی جو ہیں کہ آگ کے اندر جلوا دیے اور مال نیوٹریشن کروائی، کیمیکل وار آئی، اور پھر اس نے بہت سارے یہودیوں کو مارا۔ اور یہ کل کی بات نہیں ہے بلکہ آج اس صدی کی بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ 19ویں صدی کی بات ہے، دوسری جنگ عظیم کی بات ہے، جب ہم خدا کی نسبت دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارا خدا ہمیں محفوظ رکھتا ہے، وہ شروع سے ہی ہماری مدد کرتا آیا ہے اور ہمیں اپنی پناہ میں، حفاظت میں محفوظ رکھتا آیا ہے۔ تو جب ہم ہٹلر کی بات کریں، ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو مارا دوسری جنگ عظیم کے اندر۔ اگر ہم اسٹالین کی بات کریں تو یہ بھی ایک حکمران آیا تھا، اس نے بھی بہت سے مسیحوں کو مارا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آج بائبل عذر ثانیوں کی بات کر رہی ہے تو یہ عذر ثانیہ نہیں ہے، یہ بائبل ہی سے اس کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں ضرور ہے کہ ابلیس ان کا مقابلہ کرے گا، ان کو گرائے گا۔ اور کلام میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ تمہارے گھر ہی سے تمہارے دشمن کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ عذر ثانیہ مسیحوں کے لیے شروع سے ہے، یہ تکلیفیں شروع سے ہیں۔ اور آج ہم اس بات کو واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ بائبل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسیح نے کہہ دیا ہے کہ لوگ تمہیں میرے نام سے لعن طعن قتل کریں گے اور پکڑوائیں گے اور عدالتوں میں گھسیٹیں گے اور قتل کریں گے اور کہیں گے کہ ہم خدا کی کیا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ یہ اس کا آغاز دراصل بائبل مقدس سے ہی ہو چکا ہے۔ جب خدا سے محبت رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ابلیس جو کہ ہم سے عداوت رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو گرایا جائے اور خدا کی نظر کے اندر اس کو گناہگار ثابت کیا جائے، اور پھر خدا سے کہا جائے کہ دیکھ تو نے ان کے لیے اپنے بیٹے کا خون بہایا ہے، اب یہ روح مجھے دے۔ یاد رکھیں کہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ جب داؤد نے بدی کی اور ناتن نبی اس کے پاس آ گیا اور اس نے بیت سبا کے ساتھ جب بدی کی تو ناتن اس کے پاس آیا اور ناتن نے کہا کیوں تو نے خدا کے دشمنوں پر کو خدا پر کفر بکنے کا موقع
دیا۔ یہ خدا کے دشمن کون ہیں؟ ابلیس اور اس کے فرشتے۔ اور جب ہم بدی کرتے ہیں اور وہ خدا کی پاس چلا جاتا ہے، کہتا ہے دیکھ یہ ہے تیرے لوگ جن کے لیے تو نے اپنے بیٹے کا خون دیا ہے، ایسے ہیں تیرے لوگ، اور یہ روحیں مجھے دے تاکہ میں ان کو عذاب میں ڈالوں۔ مگر ادھر سے یسوع مسیح آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے باپ دیکھ میں نے ان کے لیے اپنا خون بہایا، ہاللیلویہ، میں نے ان کے لیے صلیب پر مار کھائی ہے، میں نے ان کے لیے قربانی دی ہے۔ اور بے شک کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہر کسی نے گناہ کیا اور ہر کوئی خدا کے جلال سے محروم رہا۔ سو منسی نے بھی گناہ کیا، منسی نے بھی بدی کی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے یروشلم کے اندر قتل عام کروایا، اس نے خدا کی ہیکل کے اندر مورتیں قائم کروا دی، یسیرت اور بال کی مورتیں۔ اس نے اس قدر بدی کروا دی کہ جو ہیکل کے اندر بدکاری ہونا شروع ہو گئی، اور جو ہیکل کے کاہن تھے وہ خدا کو چھوڑ کر وہ مورتیوں کے لیے چڑھاوے چڑھانا شروع ہو گئے، اور جو ہیکل کے جو کاہن تھے وہ خدا کو چھوڑ کر وہ بتوں کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے معبودوں کو اپنا خدا مان لیا، قوم گمراہ ہو گئی، برگشتہ ہو گئی۔ اور یہ ساری چیزوں کا جو کہ الزام اور ساری چیزیں کرانے والا ایک ہی تھا، وہ منسی بادشاہ تھا، کیونکہ اس نے قوم کو مجبور کیا کہ ہم اس خدا کو نہیں مانتے مگر ہم بتوں کو مانیں گے، ہم جادوگروں کو مانیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کو چھوڑ کر اور ان تمام قوتوں کو جو کہ آسمانی مقامات کی پر تھی ان کی زیادہ پرستش کی، ان کی زیادہ عبادت کی، اور اس نے خدا کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ یسایہ نبی کو آرے کے ساتھ چروا دیا گیا۔ کس کے ساتھ؟ آرے کے ساتھ یسایہ کو اس منسی بادشاہ نے چروا دیا، اور اس نے عزا رسانیاں کی، بیٹیوں کو بیلوں کے ساتھ، ان کے سینگوں کے ساتھ اس نے باندھ کر یروشلم میں گھسیٹا، اور بیٹے لوگوں کے چھین لیے، لوگوں کے ان کے وارث چھین لیے، ان کے فرزند چھین لیے، اور یہاں تک بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چڑھوایا۔ اس قدر برا بادشاہ اور اس قدر یہ بدکار کہ خدا کی نظر میں اس نے اس قدر بدی کی کہ آج تک زمین پر کوئی ایسی بدی کسی نے نہ کی۔ اگر فیصلہ میرے اور آپ کے حق میں آ جاتا اور خدا کہتا کہ تو نے ان کا انصاف کرنا ہے، کیا ہم اسے معاف کرتے؟ کیا میں اور آپ منسی کو معاف کرتے؟ کیا میں اور آپ منسی کو کہتے کہ نہیں تو نے جو گناہ کیا ہے وہ معاف ہو گئے؟ ہاں یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا کیونکہ ہم انسان ہیں، مگر خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس نے قوم کے اوپر اس قدر ظلم کیا کہ قوم نہ صرف تباہی کے دھیانے کے اوپر کھڑی ہو گئی بلکہ قوم کا جو کہ اس صفحہ ہستی سے خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ قوم بربادی کے اندر چلی گئی، غلامی کے اندر چلی گئی، طریقی میں چلی گئی اور طریقی کے فرزند ہو گئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ خدا کا غضب منسی پر بڑھا۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں دوسرا سلاطین اور اس کا 21 باب ذرا نکالیں اور ذرا دیکھیں گے کہ اس نے کیسے کام کیے۔ پڑھیں ذرا 21 باب پہلی آیت سے ذرا پڑھ دیں، پڑھیں۔ جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا تھا۔ اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام ابسیبیا تھا۔ اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا، خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بہار کے لیے مذبے بنائے اور یسیرتیں بنائی جسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کرتا۔ کون سی جی؟ آسمان کی ساری فوج کو۔ یہ آسمان کی ساری فوج کون سے؟ یاد رکھیں کہ یہ خدا کی فوج نہیں۔ پلوس کہتا ہے جب میں روح میں اوپر اٹھایا گیا تو مجھے آسمانی لشکروں نے، اور کلام میں بھی لکھا ہے وہ جو آسمانی مقاموں پر تعینات ہے۔ یہ ابلیس کی ٹیریٹری، آسمان سے نیچے ایک ٹیریٹری آتی ہے، وہ ابلیس کی ٹیریٹری، اور یہ وہاں پر اس کا جو ہے کہ اس کی ٹیریٹری ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کر ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ آگے پڑھیں گے۔
और उनकी प्रस्तुत करता था। और उसने खुदावंद की हैकल में जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि मैं यरूशलेम में अपना नाम रखूंगा, मस्जिद बनाई। और उसने आसमान की सारी फौज के लिए खुदावंद की हैकल के दोनों सहनों में मस्जिद बनाए। और उसने अपने बेटे को आग में चलाया और वो शगुन निकालता और अफसूर नगरी करता और जन्नत के यारों और जादूगरों से तलक रखता। हाँ, ये देखें, है इस्राएल का बादशाह, जादूगिरी भी कर रहा है, बदकारी भी कर रहा है, कौम के लिए तारीकी का निशान और है मजहबी भी। आज ऐसा ही हमारा भी कुछ मंजर है आम पर, हमारा भी किरदार है। हम मजहबी भी हैं और मसीह भी बने हुए। आज याद रखें कि आज अगर हमारी कलीसिया का मौजूदा हाल देखा जाए तो वो यही हाल, हम मजहबी भी हैं और मसीह भी बने हुए। याद रखें कि हमें मजहबी नहीं बनना है, हमें मसीह बनना है, क्योंकि मजहब नहीं बचाता बल्कि मसीहत बचाती है। क्योंकि मजहब एक, अगर हम अहले यहूद क्रिश्चियनिटी को देखें तो ये मजहब है, मगर मसीहत खुदा के साथ एक तल्लकदारी है, एक रिश्ता है, और मसीहत हमें बचाती है, मजहब नहीं बचाता। याद रखें कि जब हम मजहब के पीछे जाएंगे तो फिर हम मजहबी हो जाएंगे। हम अपनी जो इबादत है वो भी रस्मी तरीके से करेंगे। हमें पता है हमने साल में 3 दफा चर्च जाना है, हमें 4 साल में इस त्योहार को चर्च जाना है, हमें इस इबादत को करना है, हमें सारी चीजों का पता होगा, ईस्टर कब आना है, रोजे कब शुरू होने, मगर हम मसीह नहीं है, मजहबी है। और मजहबी लोग सिर्फ और सिर्फ वो रवायती इबादत करते हैं। एक शख्स एक पास्टर साहब के पास आया और पास्टर साहब से कहने लगा, ईद मिलने लगा, और पास्टर साहब को पंजाब के लोग जो कि जब भाई साहब से मिलते हैं तो वो शुक्रगुजारी देते हैं और साथ में उन्हें क्रिसमस मुबारक, ईस्टर मुबारक, नया साल जो भी ईद का सीजन होता है वो मुबारक कहते हैं। तो क्रिसमस का सीजन था तो भाई साहब के पास वो शख्स आ गया और भाई साहब को 10 रुपए दे के कहता है कि पास्टर साहब क्रिसमस मुबारक थे, नवा साल भी थे, ईस्टर भी ते जेड़ा नाल राइडर खड़ोता सी कहते भाई साहब ए चंगा पर मुबारकबाद दे के गया, 10 च तिन्ने ही मुबारक दे गया, एक केहो जी मुबारकबाद दे के गया। तो भाई साहब कहने लगे कि बेटा कुछ लोग करते आर्ट की इबादत, कौन सी आर्ट दिखाने की, और कुछ लोग करते थे ठाठ की इबादत। तो याद रखें कि कुछ लोग कहते थे जी, कुछ लोग करते थे 366 की इबादत के साल बाद जाना है, किधर बाद जाना है, साल बाद जाना है। तो ये 3 बातें हम करते हैं क्योंकि ये मजहबी लोगों का काम है। मजहबी जो होंगे वो खुदा की हजूरी में उसी वक्त आएगा जब वो तकलीफ में, जब वो परेशानी में, जब वो दुख में, जब वो बीमारी के अंदर है। मगर जो मसीह है वो मसीह को, खुदा को कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आज अगर हम इस मौजूदा दौर का हाल देखें, अपनी मसीहत का हाल देखें, तो ज्यादा जो लोग जो है हमारी मसीहत के अंदर वो मजहबी हैं और बहुत कम है वो मसीह है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बथेरे पीछे, क्योंकि हम आज सही इबादत नहीं कर रहे। हमारी इबादत जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की इबादत है। हम इबादत कैसे करते हैं, हम आज हाजिरी लगाते हैं कि जी मैं फलाने इतवार नहीं गया था, मैं नए इतवार जाना है। हाँ, ये भी मजहबी था, इसका बाप खुदा के साथ चलता आया, ये भी खुदा को मानता था, मगर खुदा को भी खुश रखता था, दूसरे काम भी इसने सारे जारी किए हुए थे। यहूदा भी मजहबी था, मसीह के साथ भी चलता रहा, और फिर उसने लालच भी की, और यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह को पैसे भी भेज दिया, वो भी मजहबी था। और बहुत सारे ऐसे लोग बाइबल बयान करते हैं, निकोदेमुस शराब का आलम, और खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तू अपना सारा कुछ छोड़कर मेरे पीछे बोले, तो वो भी मजहबी था, उसने मसीह को छोड़ दिया। उसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है मैं अपनी सारी दौलत बेचकर गरीबों को दे दूं, ये तो बहुत मुश्किल है। वो भी मजहबी था। याद रखें, जो मजहबी होगा उसे अपनी जान और माल की फिक्र होगी,
मगर जो मसीह होगा वो यही कहेगा, मेरा जीना भी मसीह है, मेरा मरना भी मसीह है, और अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो चुका है। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, और वही हमारी वाहिद उम्मीद है। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह है, मसीहत उनके अंदर उतर गई है, और मसीहत ने उनके अंदर एक जन्म ले लिया है, और वो बढ़ रही है। और ये वो फल है, ये वो बीज है जो रुकता नहीं, जो बढ़ता रहता है, जो तरक्की पाता रहता है, जो बढ़ता रहता है। और ये वो तहरीक है जिसको बथेरों ने मिटाने की कोशिश की, मगर आज भी ये सर चढ़कर बोल रही है। और मसीहत को खत्म करने वाले मानो मन मिट्टियों में दबे हुए हैं, मगर मसीहत का झंडा आज भी लहरा रहा है। यीशु मसीह का इल्म आज भी लहरा रहा है, उसका फजल आज भी तरक्की पा रहा है, उसका जलाल आज भी लोगों को बचा रहा है, उसकी कुदरत आज भी वैसी है, और ये कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती रहेगी। क्योंकि हमारा मसीह लामहदूद है, वो लामहदूद कुदरत का मालिक है, और बेशक वही अल्फा और ओमेगा। आइए अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए तो आज हमें मसीह नहीं होना, आज मसीह होना है। अब देखते हैं चर्चिस के अंदर बतेरे जाने ने उसे बैर भूखे आया करके 2 घंटे आए बैठे रहने, फिर जो वो मुकदा काम, ये केड़ी बात है? अरे बाइबल में है कोई ऐसा, बताओ मुझे, कि चुप रहे कि तुम इबादत कर रहे हैं। आपको पता है इबादत कैसी होती है? कलाम में लिखा है कि प्रस्तिश करना रास्तबाजों को, और लिखा है कि खूब चिल्ला की कर। हाँ, आज असी की इबादत करते हैं। हाँ, खुदा खुशीदगी की दुआएं सुनता है, मगर याद रखें कि एक जगह का जिक्र है खुदावंद यीशु मसीह के साथ शागिर्द, और वो कह रहे हैं कि अपने शागिर्दों को क्या हो जाए, चुप हो जाए। ते आज असी केहो जी इबादत करते हैं, हम रूटीन की इबादत करते हैं, हम रूटीन के जैसे रोटी खाते हैं वैसी इबादत भी करते हैं। हमने रखा हुआ जी मैं दिन से 3 बार इबादत करती हूँ, मैं हफ्ते से 1 बार चर्च जाना है, मैं साल से 4 दफा जाना है, 6 दफा जाना है, और अगर कोई भी नहीं तो मैंने क्रिसमस, ईस्टर या नए साल में तो लाजमी जाना है। ये आज हमारा मजहब और आज हमारी मसीहत है। जो मसीहत है, याद रखें कि वो मसीह के चरणों में गुजार कर जिंदगी गुजारने का नाम है, उसको अपना आप देने का नाम है, उसको डोनेट करने का नाम है, उसके पीछे चलने का नाम है। और आज हमें मजहबी नहीं बनना, बल्कि क्या बनना है, मसीह बनना है। हालेलुया। और आपको पता है, एक आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा करना चाहता हूं कि मसीहत लफ्ज कहां से आया, कहां से शुरू हुआ, लोगों को कहां से मसीह कहा गया, बताएं। पहले मसीहत का जो आगाज था हम जानते हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो कि मसीहत के बानी, मगर मसीहों को मसीही लफ्ज कहकर पुकारा किस शहर में गया पहली बार? अंताकिया के अंदर। कहां? अंताकिया के अंदर। और जिस तरह आज माजरत के साथ, जिस तरह आज हमें कह देने कि जी ये ईसाई है, और एक बुरा सा लफ्ज निकालते हैं अपने मुंह से, मजबे पे खड़ा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता। ये जो मसीह लफ्ज था, ये भी उस दौर का ऐसा ही लफ्ज था। एक कह के छेड़ दे सब ये मसीह है, ये कोई अच्छा लफ्ज नहीं था हमारे लिए, मगर याद रखें, अरे जो उसके रंग में रंग जाते हैं वो खुद ही सरफराज हो जाते हैं। हालेलुया। ये जब कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो नासरी कहलाएगा, तुम उसका नाम यीशु रखना, मसीहा आ गया है, अमानुएल हमारे साथ है। जब उसका नाम हमारे साथ लग जाता है तो हमें भी सरफराजी मिल जाती है। बाइबल बयान करती है कि मुनस्सी जब एक दौर आया कि उसने बहुत बदकारी की, खुदा ने उसको दुश्मनों के हवाले कर दिया, और बाबुल के शहर से बादशाह आए, उनकी फौजें आई और मुनस्सी को जंजीरों में जकड़ कर ले गई। और 1500 मील दूर बाबुल के अंदर मुनस्सी उस शहर के अंदर
تکلیف کے اندر، کرب کے اندر ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور دھوپ میں اس کو باندھا ہوا ہے، ذلت اور رسوائی ہے، تخت اتر گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور جب اس کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں، کئیوں نے اس کے اوپر تھوکا ہوگا، پتھر مارے ہوگے، کئیوں نے اس کے اوپر آہو نالا کیا ہوگا، اس کو بددعائیں دی ہوگی، کئیوں نے اس کو گالیاں دی ہوگی کہ اس نے ہمارے فرزندوں کو، اس نے ہمارے بیٹے بیٹیوں کو برباد دیا ہے، ہماری جائیدادیں کھا گیا ہے، گالیاں دی ہوگی، برے الفاظوں میں اس کو پکارا ہوگا، اور 1500 میل دور بابل کے اندر جا کر منسی قید ہو. اور ایک وقت آیا کہ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی بھی میری سنوائی نہیں ہے، اس نے یاد کیا کہ میرے باپ کا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے، اور کہتا ہے کہ خداوند میں جان گیا ہوں کہ تو ہی خدا ہے اور تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں، اور تو ہی مجھے بچانے والا ہے اور تو ہی رہائی دینے والا ہے. یاد رکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اس جگہ میں اور آپ ہوتے، کیا آپ منسی کو معاف، کیا میں منسی کو معاف کرتا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ ہم اپنے دشمنوں کو ہمیشہ ان سے کنارہ کشی تو کرتے تھے، مگر وہ بات ہمیشہ ہمارے دل کے اندر رہتی، کس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ مگر خدا کی نظر میں اس قدر بدی کرنے والا، اور خدا نے اسے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اور خدا نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس قید سے اس کو چھڑایا، اور خدا اس قید سے نکال کر اسے واپس یروشلم میں لے کر آیا، اور یروشلم میں اس کو اس کا تخت واپس دے دیا، بادشاہی واپس دے دی، سلطنت واپس دے دی، شان و شوکت واپس دے دی، اور اس نے گزشتہ جو بقیہ جو سال اس کے رہ گئے تھے اس نے خدا کے ساتھ گزارے اور وفاداری کے ساتھ گزارے. ارے یہ ہے ہمارا خدا جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ جو معاف کرتا ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، جس کے اندر سے ترس کے چشمے جاری رہتے ہیں، اور وہ گناہ گاروں کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی کیا پہنچے؟ توبہ تک نوبت پہنچے. یہ منسی بادشاہ، اس کی سٹوری جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل ترس کے ساتھ بھرا ہے، ہمارا دل فخر کے ساتھ بھرا ہے کہ ہمارا خدا معاف کرنے والا خدا ہے. ارے خدا کہتے ہیں تیرے گناہ جیسے بھی کیوں نہ ہو، تو نے جیسی بھی بدی کیوں نہ کی ہو، جب میرے پاس آئے گا تو وہ برف کی مانے تو قرمزی اور کیا ہو جائے گا؟ سفید ہو جائے گا. ارے تیرے گناہ دھل جائیں گے، میں گناہوں کو دھونے والا ہوں، میں نے صلیب پر تیرے گناہ دھو دیے، میں منسی کو معاف کر سکتا ہوں تو تجھے بھی معاف کر سکتا ہوں. ایک بار قدم بڑھا، جب ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے. وہ ہماری دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے. ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں. اور ایک جگہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار. سو جب ہم اس حوالہ جات کو دیکھتے ہیں ہمارا ذہن کھل جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ میں نے کاک بھی نہیں کیتا جو منسی کرتا ہے، جے خدا انہوں معاف کر سکتا ہے تو منوں بھی معاف کر سکتا ہے. آج اس سوچ کو ذہن میں رکھنا ہے. آج یہ جو پہلو ہے یہ ہمیشہ ہماری زندگی کے ساتھ رہتا ہے، تو گناہ گار. اور یہ ٹیزنگ ورڈ ہمیشہ پلیز ہماری زندگی کے اندر ٹارچر کرتا رہتا ہے. تو نہیں چرچ جا سکتا، تیرا اتنے کی کام ہے، اتنے خدا دے لوکاں نہیں. مگر ہم اس کے ولولے میں آ جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اور اس بات کو اپنی زندگی کی پہچان بنا لیتے ہیں، میں گناہ گار. اور کلام میں لکھا ہے جو گناہ گار شخص ہے وہ اپنے آپ کو گناہ گار مان کر اور زیادہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. ہمیں مسیح نے آزاد کر دیا. کلام میں لکھا ہے کہ تم پاک ہو جس طرح تمہارا بنانے والا، زور سے بولے، جس طرح تمہارے بنانے والا پاک ہے. تم پاک ہو، اور مسیح نے ہمیں چن لیا، اپنے خون سے دھو دیا. سو اس بات کی آج یقین دہانی کر دیں کہ آپ کا جو بھی ماضی ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جب آپ مسیحیت کو قبول کرتے تھے آپ کے گناہ ختم ہو چکے ہیں، آپ کی بدی ختم ہو چکی ہے.
اور وہ آپ کا جو رشتہ طریقی کے ساتھ تھا وہ ختم ہو چکا. کلام لکھا ہے پہلے ہم طریقی کے فرزند تھے مگر اب نور کے فرزند ہیں. ہاللیلویہ. اب آپ روشنی کے فرزند ہیں. آپ گناہ کا آپ پر کوئی زور نہیں ہے, ابلیس کا آپ پر کوئی زور نہیں ہے, بلکہ آپ کو مسیح نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ جاؤ میرے نام سے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر کیا آؤ غالب آؤ. ہاللیلویہ. یاد رکھیں کہ آپ گناہگار نہیں. آج ہم بعض اوقات اس جگہ پر بعض اوقات یہ تسی کہو کہ میں گناہگار ہاں تے مسیح کے کفارے میں سے باہر آ جائیں گے. کفارہ آپ کے لیے نہیں ہے پھر, مگر جب آپ کہیں گے میں کفارے کے اندر ہوں تو پھر گناہ آپ پر زور نہیں پائے. ہاللیلویہ. تو یاد رکھیں کہ ہمیں اقرار کرنا ہے کہ میں راست باز ہوں, میں ایماندار ہوں, میں نور کا فرزند ہوں. اب ہم گناہگار نہیں رہے. اب جب مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم بادشاہی کے وارث ہو جاتے ہیں, اور جب ہم مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ سفر ختم ہو جاتا ہے. اور جتنوں نے مسیح کو قبول کیا اتنوں کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. تو یہ حق آپ کا حق ہے, میرا حق ہے, مگر آج ہمیں اس دائرے میں سے نکلنا ہوگا کہ میں گناہگار ہوں, میرے گناہ خدا معاف کر. جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے جو کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ مسیحیت ایک ایسا سفر ہے جس کے اندر آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے. غلطیاں خطائیں ہوگی, خدا معاف کرے, مگر ایسے جو بلنڈر مسٹیکس ہماری زندگی میں ہوتی وہ دوبارہ نہ ہو, کیونکہ ایک ہی توبہ ہے, ایک ہی بپتسمہ ہے اور ایک ہی نجات ہے. خدا کے کلام کے وسیلے سے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے.